اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فتنوں کا دور ہے، ہر تیسرا شخص یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ کیا رکھا ہے داڑھی میں، ٹوپی میں، اور کیا ملتا ہے خانقاہوں میں اور مدرسوں میں۔ بس انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ والوں کی صورت بناتا ہے، اللہ والوں کا حلیہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے اپنے اس شخص پر عذاب دیتے ہوئے کہ جو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک پر ہو یا وہ شخص صالحین کے حلیے مبارک پر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا، داڑھی، لمبا کرتا اور لاٹھی۔ ان لوگوں نے یہ شکل و صورت اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ کہیں اگر انہیں شکست بھی ہو جائے تو پتہ نہ چلے کہ کون ہار کر بھاگ رہا ہے۔ ہوشیاری کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت جیسی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کی شکل و صورت پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان عطا فرما دیا۔ سب سجدے میں گر گئے، حالانکہ ان لوگوں کی نیت بھی صحیح نہ تھی۔ سب جادوگر یہ جان گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اژدھے نے جو ہماری لاٹھیوں کو نکل لیا ہے تو یہ جادو نہیں ہے، اس لیے جادو کا نام ہے۔ نظر بندی کا ان جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کر کے اپنی لاٹھیوں کو سانپ دکھایا تھا، جو حقیقت میں سانپ نہیں لاٹھیاں تھیں۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کے حکم سے حقیقتاً اژدہا بن گیا اور چلنے لگا۔ چنانچہ اس اژدہے نے سب جادوگروں کے سانپ کھا لیے۔ جو رسی پر نظر بندی کی تھی تو جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو وہ لاٹھی حقیقت میں اژدہا نہ بنتی، لاٹھی ہی رہتی، لیکن نظر بندی سے اژدہا معلوم ہوتی۔ لہذا سب سجدے میں گر گئے اور سب نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لائے، کیونکہ لوگ فرعون کو رب کہتے تھے تو ان سب نے امتیاز کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام والے رب پر ایمان لائے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو صرف ایمان کی دولت سے اس لیے نوازا کہ انہوں نے اپنا ظاہر بنایا ہوا تھا، باطن ان کا بنا ہوا نہیں تھا۔ علماء کرام یہاں ہی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنا ظاہر بنا لے تو انشاءاللہ تعالی باطن اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ تو بھائیوں، کوشش کیجئے اپنا کم سے کم ظاہر تو بنائیے، اپنا حلیہ تو اللہ والوں جیسا بنائیے، اللہ رب العزت باطن بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔